مولانا جامی نے فرمایا تھا کہ سگیس جامیوں جایش ہمیشہ خاک درت نہ آ سگے کہ بہر آستانہ باشد. سگیس جامی ایک ایسا کتا ہے کہ اس کا مسکن جو ہے اے محمد عربی تیرا دروازہ ہے، تیرے دروازے پر بیٹھنے والا کتا ہے جامی. نہ آ سکے کہ بہر آستانہ باشد، وہ کتا نہیں جو ہر آستانے اور ہر دروازے پر پھرتا ہو، وہ کتا نہیں، یہ ایسا خاص کتا ہے جو محمد عربی کے دروازے پر بیٹھتا ہے. خاص بات اس دور کا آدمی یہ اعتراض کرتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے حوالے سے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کتا کیوں کہتا ہے؟ بڑا اہم اعتراض ہے جس کی نشاندہی انہوں نے کی. تو اس سلسلے میں انہوں نے بھی واضح کیا. تو وضاحت اس کی مزید یہ ہے کہ یہ ایک اعتراف عجز کا ایک پہلو ہے. تو زید کل اسد ہے، زید شیر کی طرح ہے. اب اس کی دم تو نہیں ہوتی یا اس کے وہ پنجے وغیرہ اور پوری حیوانیت تو اس پر نہیں ہوتی. زید کل اسد ہے. ہماری کتابوں میں جب پڑھتے تھے کسی زمانے میں کچھ یاد ہیں باتیں، تو زید کل اسد ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شیر ہے مکمل. پھر شجاعت میں، بہادری میں وہ شیر کی طرح ہے. تو جو شخص اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے کتے کی نسبت سے، تو اس سے مطلب جو اس کا ہوتا ہے وہ اظہار انکسار ہوتا ہے. جامی صاحب نے بھی اظہار انکسار اور اعتراف عجز کے طور پر بھی جس نے استعمال کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے. یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا اور وہ اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے. اعتراف عجز ہے. اللہ کے فضل سے رودکی سے گرامی تک کا ادب کا مطالعہ اور وہ دور جاہلیت سے متاخرین تک عربی کا مطالعہ ہم نے کیا ہے. ساری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، لیکن جو نیا خیال، نئی بات، نئے انداز سے ایسے غیر معروف لوگ جو دنیا میں مشہور نہ ہو سکے، لیکن ان کا ایک ایک شعر ایسا ہے جو زندہ رہ گیا اور ان کو بھی زندہ کر گیا. کہتا ہے پروفیسر صاحب ملاحظہ فرمائیں گے کہ شادم کے دامنم سگے کوئے تو می کشد. کہتا میں خوش ہوں اس لیے کہ میرا دامن تیری گلی کا کتا کھینچ رہا ہے. میرے دامن کو پکڑا ہے تیرے گلی کے کتے نے، میں اس پر خوش ہوں. شادم کے دامنم سگے کوئے تو می کشد وی شادیے دیگر کے بسوئے تو می کشد. اور یہ دوسری خوشی یہ ہے، ایک تو تیری گلی کا کتا مجھے پکڑے ہوئے ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ وہ تیری طرف مجھے کھینچ رہا ہے. تیری گلی کا کتا میرے دامن کو کھینچ رہا ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ تیری طرف کھینچ رہا ہے، کیونکہ اپنے مالک کی طرف وہ بھی جا رہا ہے اور مجھے بھی لے جا رہا ہے. تو وفاداری، خلوص، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا، یہ تفسیر روح البیان نے، مفسر روح البیان نے ایک آیت کے تحت کتے کی 10 خصلتیں لکھی ہیں. اس نے کہا، لکھا اسماعیل حقی افندی مصری نے، کہ اگر یہ انسان میں پائی جائیں تو وہ کامل ولی ہو جائے. عرض کیا ہے کہ رحمت کا بلاوا دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے. مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا. اعلان رحمت حق تعالی کہ دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح. منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح.
آن کو سوچ سے فزوں دیتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی برستا بادل، وہ دینے پہ آ جائے۔ انتباہ ربانی کہ غیروں سے یہ رسم و راہ میرے ہوتے، غیروں سے یہ رسم و راہ میرے ہوتے، در پردہ بتوں کی چاہ میرے ہوتے، غیروں سے یہ رسم و راہ میرے ہوتے، در پردہ بتوں کی چاہ میرے ہوتے۔ کس شے نے تمہیں مجھ سے کیا مستغنی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تجھے مجھ سے کیا مستغنی، اوروں کی طرف نگاہ میرے ہوتے۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کیا، خلقت میں تراب کے سوا کچھ بھی نہیں، خلقت میں تراب کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک اصل خراب کے سوا کچھ بھی نہیں، رکھ لے کوئی بھی نام کچھ بھی بن جا، تو قطرہ آب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عرض کیا ایک قرآنی آیت کے تحت کہ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ربائی کہ ما فوق عقول بن کے آ ٹپکا ہے، ما فوق عقول بن کے آ ٹپکا ہے، امت میں فضول بن کے آ ٹپکا ہے، برساتی نبی کئی سنے اور پڑھے، اب تو بھی رسول بن کے آ ٹپکا ہے۔ حضرت صاحب پیر صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا، اس نے کہا جو صحیح بات ہے، لوگ تو کچھ بڑھاتے بھی ہیں گھٹاتے بھی ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں گھر کا آدمی ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ تو یہاں لاہور آپ رہے 6 دن، جہاں اب یادگار پاکستان بنی ہے، یہاں بہت بڑا اجتماع تھا، نماز آپ جامع مسجد میں عشائی مسجد میں پڑھتے تھے، اور انسانوں کا سمندر ایک تھا، سمندر تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ تو اللہ نے اس ختم نبوت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہیں مینار کھڑا کر دیا، یہی لوگ تھے، مخلوق تھے۔ تو پیر صاحب نے کہا، اس نے کہا کہ جو تفسیر فاتحہ اچھے خط میں لکھ دے، جلدی لکھ دے، وہ حق پر ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو حضور کی امت میں بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے کامل اور قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی شخص بھی لکھ سکتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قلم دوات رکھ دیں گے، جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے۔ تو مرزا نے کہا کہ تمہارے پاس جنات ہیں، مسخر ہیں، تم ان سے لکھواؤ گے، تو یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا ادنا امتی ہوں، میرے پاس جنات ہیں، تو مدعی نبوت ہے، تیرا جبریل کہاں گیا؟ جبریل کے سامنے جن نہیں ٹھہر سکتا، تو جبریل کو بلا لے۔ فبہت الذی کفر، بس خاموش ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بد دعائے درویشاں ممکن ہے جی اٹھے قضا کا مارا، ممکن ہے جی اٹھے قضا کا مارا، شاید بچ جائے اژدہا کا مارا۔ مت چھیڑیے اللہ کے درویشوں کو، مت چھیڑیے اللہ کے درویشوں کو، اٹھتا نہیں ان کی بد دعا کا مارا۔ مقام در اولیاء کچھ لے کے اٹھو،
اہل صفا کے در سے، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے، ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید، ایمان، یقین، سکون، یقین، رسالت، توحید، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے، ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے مقام درسگاہ اولیاء، ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے، دنیائے نظر کی راہ سے ملتی ہے، دنیائے نظر کی راہ سے ملتی ہے، تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف، تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے۔